نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے 25ویں پارے کے چوتھے رکوع کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کے معنی اور مفہوم کے تحت توبہ کے متعلق سلسلہ وار نشستیں چل رہی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے لیے بندوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، توبہ کا انداز کیا ہو، توبہ پر استقامت کیسی ہو، اور اس توبہ کے ذریعے جو انعامات خداوندی بندوں کے لیے طے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بھی پیش کی جا رہی ہیں کہ اس کے ذریعے ہم توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکیں اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ اب تک آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے گئے، احادیث پیش کی گئی، اکابرین کے اس حوالے سے اقوال پیش کیے گئے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حسب وعدہ اللہ تبارک و تعالی کے ان بندوں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے اپنی آخرت کو توبہ کے ذریعے بہترین بنا لیا۔ توبہ کا فائدہ یہی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے تو رب قدیر اس بندے کی توبہ کی وجہ سے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اس موضوع کو طویل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آج کے دور میں ہماری زندگی میں جہاں پر زندگی کو بچانے کے لیے، گزارنے کے لیے معاش اور معیشت کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر اپنی آخرت کو بچانے کے لیے انسان کو توبہ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ توبہ روح کا غسل ہے، بندہ جتنا
توبہ کرتا رہے گا اس کے اندر اتنی ہی نکھار پیدا ہوتی رہے گی۔ ہم نے اپنے ظاہر کو تو بہت اچھا سنوارا، بہترین لباس کے ذریعے اپنے ظاہر کو لوگوں کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا، مگر بہت کم ایسے افراد ہیں جو اپنے باطن کی طرف توجہ دیتے ہیں، اندرونی حصے کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ جس کی پاکیزگی ہی اصل پاکیزگی ہے، جس کا اثر انسان کے پورے جسم پر پڑتا ہے۔ آج اس روح کی فکر ہمیں نہ رہی، اس دل کی فکر ہمیں نہ رہی جس دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا عرش فرمایا۔ ہم دنیاوی لذتوں میں اتنے مصروف ہو گئے، دنیاوی خواہشات میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہماری زندگی کی ہم فکر تو کرتے رہے مگر آخرت کی فکر کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ توبہ ایک ذریعہ ہے فکر آخرت کا، اور اسی توبہ کی بدولت بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ ہم ذکر کریں گے ان افراد کا جنہوں نے اپنی زندگی میں توبہ کی۔ میں تو چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ہزارہ واقعات ہیں، آپ نے علماء سے خطباء سے سنے ہوں گے۔ میں ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ جب انسان کسی کا واقعہ سنتا ہے اور غور سے سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے، اس کی طبیعت بھی اس طرف مائل ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی کچھ اس طریقے سے کریں تاکہ ہماری آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سلامتی رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم کی خاطر بارش طلب کی، مگر بارش کا نزول نہیں ہوا تو عرض کیا مولا بارش کا سلسلہ رک جانے کی وجہ کیا ہے؟ جواب آیا اے موسیٰ تم میں ایک ایسا گناہگار شخص موجود ہے جو 40 سال سے مسلسل گناہوں میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بلند ٹیلے پر چڑھے اور اپنی آواز کو بلند کر کے کہا کہ اے گناہگار ہمارے درمیان سے نکل جا، کیونکہ تیری وجہ سے ہم پر پانی برسنا بند ہو گیا ہے۔ چنانچہ جو گناہگار تھا اس تک بھی یہ آواز پہنچی اور لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون نکلتا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم میں ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے ایک بندہ اتنا گناہ کر رہا ہے اور اتنے سالوں سے گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں اب تک اس کے گناہوں کا احساس نہ ہوا، اور پھر اتنا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانا بند کر دیا۔ وہ دیکھنے لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے مجمع سے اپنے آپ کو نکالنا گویا پورے مجمع میں ہمیشہ کے لیے اپنے لیے ناراضگی مول لینا ہے، کیونکہ لوگ تو کچھ اور سمجھ رہے تھے بارش نہ ہونے کی وجہ، مگر بارش نہ ہونے کی وجہ ایک ایسا انسان نکلا جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا تھا۔ اب لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہے، لوگوں کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ کوئی نکل جائے۔ اب جو شخص
اس میں گناہگار تھا، اس نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ یہاں وہاں کوئی نکلتا ہو، میرے علاوہ بھی کوئی اور گناہگار موجود ہو، مگر کوئی نکلتا ہوا نظر نہیں آیا۔ جب اس گناہگار کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بند کر دی ہے، اب اس نے اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا، اور پھر اس نے ارادہ کیا توبہ کا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا کہ اگر میں لوگوں میں رہوں گا تب بھی بارش نازل ہونے والی نہیں ہے، اور اگر لوگوں سے نکل جاؤں گا تو میرے لیے میرا نکلنا بڑی شرمندگی کا سبب بنے گا۔ اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کیا، دل ہی دل میں اس نے توبہ کرنی شروع کر دی، اور ایسی توبہ کی کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ پورے مجمع میں سے کوئی نکلا نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگوں نے پانی پی بھی لیا، پانی سے خوب سیرابی حاصل کی، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اب لوگوں میں ایک بات کی تشویش تو تھی کہ گناہگار ہے، اس کے نکلنے پر بارش ہوگی، مگر گناہگار نکلا نہیں، بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی حیرت میں تھے، وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کون ہے کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو روک لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو نے ہی کہا تھا کہ گناہگار بندہ نہ نکلے گا جب تک بارش نازل نہیں ہوگی، اور بغیر اس کے نکلے بارش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس گناہگار کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی توبہ کی وجہ سے بارش نازل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا وہ ہمیں بھی بتا دے، مجھے بھی بتا کہ آخر وہ شخص کون ہے کہ جس کے گناہ کے سبب بارش نہیں ہو رہی تھی اور جس کی توبہ کے سبب بارش ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، جب گناہگار تھا تو اس کا نام ظاہر نہیں کیا، اب توبہ کر چکا ہے تو میں اسے کیسے ظاہر کروں، لہٰذا اس کو ویسے ہی چھپا کر رکھا گیا، یعنی اس کے نام کو چھپا کر رکھا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان بندوں کے لیے کرم ہے جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کے حوالے سے رجوع ہوتے ہیں، اور جو توبہ کے حوالے سے رجوع ہوتا ہے میرا رب اس کی توبہ کو رد نہیں فرماتا، بلکہ میرا پروردگار اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ توبہ صرف گالوں پر تھپڑ مارنے کا نام نہیں، کان کھینچنے، زبان کو دانتوں کے درمیان میں دبا لینے کا نام توبہ نہیں ہوتا۔ توبہ یہ ہے کہ بندے نے اپنے جسم پر جس گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہے، اور اسے یہ بھی یاد ہے کہ اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے، کب کب گناہ کیا ہے، رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، اور کس کس طرح کا گناہ کیا ہے وہ جانتا ہے، اور پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے جسم سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات،
نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہے، توبہ گناہوں کو دھل دیتا ہے، توبہ گناہوں سے بندے کو صاف کر دیتا ہے، توبہ کے ذریعے دل بھی صاف ہوتا ہے، دماغ بھی صاف ہوتا ہے، روح بھی صاف ہوتی ہے، اور نفس بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور شیطان کی قوتیں اور اس کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ توبہ کرنے والے کو میرے رب کا سہارا نصیب ہوتا ہے، توبہ کرنے والے کو محافظ فرشتے نصیب ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے، مگر اس بندے کی جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، اور پھر کبھی غلطی سے توبہ ہو گئی تو اس غلطی کو بھی میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بندے کے لیے توبہ کی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں ایک روایت، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ میں اس سے پہلے کے واقعات بیان کروں، آپ یہ سن لیں کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا، اگر آپ مسلسل ہماری نشستوں سے وابستہ ہیں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں صرف گناہ گار خطا کار لوگ ہی موجود نہیں تھے، بہت سارے ایسے تھے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے، بہت سارے ایسے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ ولایت بھی نصیب فرمایا تھا۔ ایسے بے شمار افراد کا ذکر بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہوتا ہے، اور ایسے ہی کئی افراد کا ذکر بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے سبب رجوع ہوتے تھے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان نبیوں کی امتوں پر میرے رب کی اتنی مہربانی ہے تو پھر اپنے حبیب کی امت پر میرے حبیب کی کتنی مہربانی نہ ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات آئی ہے تو ایک روایت مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا، قلم سے کہا لکھ، قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو جواب ملا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت کے احوال لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو جواب ملا جو نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا، اور جو برائی کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ قلم نے لکھ دیا، پھر عرض کیا کیا لکھوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت کے احوال لکھائے اور پھر یہی لکھوایا، یہاں تک کہ قلم پوچھتا گیا، لکھتا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی، چونکہ ہر ایک کے لیے خدا کی طرف سے جواب یہی تھا، تو قلم نے بغیر پوچھے لکھنا شروع کر دیا کہ جو نیکی کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا، اور جو برائی کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ ابھی یہ لکھ ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا رک جا۔ قلم رک گیا ہے، بس سے اس میں شگاف پڑ گیا۔ آج بھی قلم میں جو شگاف ہے، بعض مورخین فرماتے ہیں وہ اسی شگاف کا نتیجہ ہے، درار پڑ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے قلم میرے حبیب کی امت ہے، اس کے لیے وہ نہ لکھ جو پچھلی امتوں کے لیے لکھا گیا، اس کے لیے ایسا لکھ کہ جو نیکی کرے گا اس کی جزا ملے گی، اور جو برائی کرے گا اور توبہ کرے گا اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ ہماری پیدائش سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے لکھ دیا گیا کہ محبوب کی امت پر رب کی کتنی مہربانی ہے، محبوب کی امت پر اللہ تبارک و تعالی کا کتنا کرم ہے اور کتنی عنایتیں محبوب کی امت کے لیے۔ مگر آج حبیب کی امت کو، امت کے اکثر افراد کو توبہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے لیے پوری راتیں پڑی ہیں، توبہ کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے گناہوں کی کثرت کا نتیجہ ہے۔ اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے رجوع کرو، نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ہماری ذات پر ہماری طرف سے بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اگر کر لیں گے تو ہمارے جسم پر ہماری طرف سے بہت بڑی مہربانی ہوگی۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے کئی ایسے افراد گزرے ہیں، مختلف انبیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی کا واقعہ میں نے پیش کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ آپ کی امت پر بارش بند ہو گئی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، آپ نے بارش کی دعا کی تو جواب ملا، آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کو کہیں کہ وہ آپ سے دور ہو جائیں، آپ پر بارش آ جائے گی۔ امت کے گناہ گاروں سے خطاب ہوا، کئی لوگ نکل گئے۔ ایک شخص ایسا کھڑا ہوا تھا جس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تم اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتے؟ اس شخص نے عرض کیا، حضرت میں ایک بات بتا دوں، اگر اس کے باوجود میرے جسم پر گناہ ہیں تو پھر آپ کہیں میں چلا جاؤں گا۔ عرض کرنے لگا، ایک مرتبہ غیر ارادی طور پر میری ایک آنکھ کسی عورت کے پیر پر پڑ گئی، یعنی ایک آنکھ سے میں نے اس عورت کے پیر کو دیکھا، پھر اچانک میں نے توبہ کی اور اس آنکھ کو پھوڑ دیا جو آنکھ اس عورت کے پیر پر پڑی تھی، دیکھ رہی تھی، یعنی غیر ارادی طور پر دیکھ لیا تھا۔ اور میں نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اگر دوسری آنکھ بھی یہ جرم کرتی تو میں اسے بھی پھوڑ دیتا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر میں گناہ گار ہوں تو پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، یا پھر اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں یہاں رکتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو دعا کر، میں تیری دعا پر آمین کہوں گا، تیری دعا کی برکت سے آسمان سے بارش نازل ہو جائے گی۔ اس بندے نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو اس کی دعاؤں کو رب رد نہیں فرماتا، اور بندہ اگر نیک بننا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا رہے اور اللہ کی محبتیں حاصل کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بندہ حاصل کرتا رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک نوجوان 20 سال رب کی مسلسل نافرمانی کرتا رہا۔ خالق کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ ہم ناراض ہیں۔ کون بندہ تھا یہ بتا دیا، اور پھر فرمایا اس بندے سے جا کر کہو کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ اے نادان، اور پھر یہ بھی کہو کہ اے نادان، تجھے 20 سال ہوئے مجھے ناراض کرتے ہوئے، عرصہ گزر گیا میری نافرمانی کرتے ہوئے، اب تو تجھے شرم آنی چاہیے۔ یہ مسلسل تو نافرمانی کر رہا ہے، مسلسل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کر رہا ہے، اور رب تجھے ڈھیل پر ڈھیل دے رہا ہے، چھوٹ پر چھوٹ دے رہا ہے۔ اور یہ چھوٹ اس لیے نہیں تھی کہ گناہ کر، یہ ڈھیل اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ پھر سے گناہ کر اور گناہوں سے اپنی آخرت کو برباد کر، اس لیے ڈھیل نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ اس لیے ڈھیل دی جا رہی تھی کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں تو رجوع ہو جا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم لے کر اس نوجوان تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس کے سامنے پیش کر دیا، تو اس نوجوان کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور بدلنی ہی تھی کہ اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود رب کی رحمت اس کے توبہ کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا سب کچھ اگر وہ اپنے کسی مالک کے ساتھ کرتا، مسلسل اپنے والدین کی 20 سال تک نافرمانی کرتا، مسلسل 20 سال تک وہ اپنے گھر والوں کی احکام کی مخالفت کرتا، اپنے بھائیوں کی اپنے بہنوں کی نہ سنتا،
تو آپ بتائیں کون اس کی طرف توجہ دیتا؟ کون اس کی طرف نظر کرتا؟ کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہوتا، کوئی اسے یاد کرنے والا نہ ہوتا، مگر میرے رب کی یہ مہربانی ہے کہ بندہ 20 سال تک مسلسل نافرمانی کرتا رہا، اس کے بعد بھی رب کی رحمت نے اسے فراموش نہیں کیا، اسے آواز دی، اسے جھنجھوڑا اور اس سے کہا کب تک نافرمانی کرتا رہے گا؟ ایک وقت گزر چکا ہے۔ جب یہ بات اس نوجوان نے سنی، وہ نوجوان زور زور سے رونے لگا، اور پھر اس کا رونے کے بارے میں بتایا گیا کہ لوگوں کے سامنے نہیں رویا، بلکہ جنگل و بیابان چلا گیا، تنہائی اور خلوت میں جا کر بہت زور زور سے یہ رونے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے، خدایا میں نافرمان سہی، بدکار سہی، سیاکار سہی، لیکن میرے رب مجھے اس بات کا علم نہ تھا، یہ اس کے محبت والے کلمات ہیں، اس نے محبت میں جو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے وہ یہ تھے کہ مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ میری گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہو جائیں گے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تیری رحمت میرے گناہ سے زیادہ ہے اور میرے گناہ کم ہیں، لیکن اے میرے پروردگار کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے اور میری سیاکاریاں تیرے کرم سے بڑھ گئی ہیں؟ مولا میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا ہوں، لیکن آج جو مجھے جواب ملا میں یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ میرے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ میرے گناہ سے تیری رحمت اور زیادہ ہے۔ ابھی یہ معروضات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہی کر رہا تھا، اس سے مراد اس کی توبہ تھی، یعنی وہ اپنے گناہوں کی حقیقت کو سمجھنے لگا اور پھر اپنے رب کی طرف محبت سے رجوع ہونے لگا۔ اس میں کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی شکوہ نہ تھا، اس کی محبتیں اس کی زبان سے جاری ہو رہی تھی، اور یہ گفتگو اور یہ باتیں کر ہی رہا تھا روتے روتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر حکم دیا، جاؤ اور میرے اس گناہگار بندے سے کہہ دو میری رحمت کا سہارا لینے والے آ جا، تو میرا محبوب ہے، تو میرا مردود نہیں ہے، میں نے تجھے اپنی در رحمت سے دور نہیں کیا ہے، اپنے فضل سے میں نے تجھے دور نہیں کیا ہے، اپنی نعمتوں سے میں نے تجھے محروم نہیں کیا، بلکہ میری رحمت تیرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تجھے تیرے گناہوں کو یاد دلایا گیا کہ اتنے سال گناہ کر چکا ہے، اب تو توبہ کر لے، کب تک اپنی زندگی ایسے ہی گزارے گا؟ اب آپ اندازہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا، اے بندے، رب نے نہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، تو مانگنے کا سلیقہ سیکھ لے، پھر دیکھ تجھے وہ کیسے نوازتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی معافی کا اعلان کروایا، رب نے جو اسے معاف فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، جس حساب سے تو رب کی طرف رجوع ہوا ہے، تیرے مانگنے کا طریقہ بہت اچھا تھا، تو رب نے ویسے ہی تجھے نواز بھی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی اگر توبہ کرے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے یہ ہے
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بھی اگر توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے سہارا دیتی ہے، مگر توبہ کے سلیقے سے ہو، توبہ کے طریقے سے ہو۔ صرف یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھایا، زبان چلائی کہ میں توبہ کر رہا ہوں مجھے معاف کر دے، پھر ہاتھ چھوڑ دیا، زبان بند کر دی، اس کو مانگنا نہیں کہتے۔ مانگنا تو اسے کہتے ہیں جب بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کی طرف اس کی مکمل توجہ ہو، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ ورنہ تو زندگی بھر بندہ طلب کرتا رہے اور اس انداز سے طلب کرتا رہے، اسے محروم رکھنے کے سوا کچھ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کی طلب میں تڑپ نہیں ہے۔ طلب میں تڑپ ہوتی تو فوری توبہ قبول ہوتی اور زندگی تبدیل کر دی جاتی، مزاج بدل دیا جاتا، روح کو پاکیزہ کر دیا جاتا، قلب کو منور کر دیا جاتا، خیال کو روشن کر دیا جاتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کی تڑپ صحیح ہوتی ہے، اور بندے کی تڑپ ہی نہ ہو، ایسا مانگ رہا ہے جیسے دینا ہے تو دے ورنہ ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ رب سے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو عاجزی کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ وہ رزق بھی مانگ رہا ہے تو یہ طلب بھی تڑپ کے ساتھ ہو، وہ دولت بھی مانگ رہا ہے تو طلب بھی تڑپ کے ساتھ ہو، اولاد بھی مانگ رہا ہے تو طلب تڑپ کے ساتھ ہو، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے تو یہ طلب تڑپ کے ساتھ ہو، توبہ کی دعائیں کر رہا ہے تو یہ بھی طلب تڑپ کے ساتھ ہو۔ بغیر تڑپ کے کوئی طلب قبول نہیں کی جاتی۔ آپ دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو کیا اپنا چہرہ پلٹا کر مانگتے ہیں، یا اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آپ مانگتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب بندے سے بندہ طلب کرتا ہے تو تڑپ بھی بتاتا ہے کہ میری یہ تڑپ ہے، اور سامنے والا مانگنے والے کی تڑپ کو دیکھ کر نہ دینے والا بھی دے دیتا ہے۔ اپنے اندر تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بغیر اس کے ہماری دعائیں باب اجابت تک نہیں پہنچیں گی، قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچیں گی۔ اسی لیے توبہ بھی کرو تو اس انداز کی توبہ ہو کہ دل میں توبہ کی تڑپ ہو، اور ایک بار ایسی توبہ کر کے تو دیکھو، میرے رب کی رحمتیں بندے کو خوش کر دیں گی۔ ایسی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حکایت نقل کی جاتی ہے، ابھی جو میں نے جو واقعہ پیش کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمایا۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک شخص کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی ان میں بہت سارے آپ کے فرما بردار بھی تھے، بہت سارے آپ کے نافرمان بھی تھے۔ دین سے تعلق تو تھا، دین موسوی سے وہ تعلق رکھتے تھے، کتاب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی توریت، اللہ کے احکامات واضح و نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کرتے تھے۔ قوم کے بہت سارے افراد نیکوکاروں میں شامل تھے، اور کچھ یا بہت کچھ افراد بدکاروں میں شامل تھے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وقت کے نبی پر ان کی بدکاری کو ظاہر کر کے انہیں توبہ کا حکم دیتا تھا۔ ان کی بدکاری کو ظاہر کیا جاتا تھا۔ ابھی آپ نے دو واقعات اس انداز کے سنے، یہ تیسرا واقعہ بھی بنی اسرائیل سے
بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت ہی زیادہ فاسق و فاجر تھا، اور اپنی بدکرداریوں سے کبھی بھی وہ باز نہیں آتا تھا، بلکہ بدکاریوں میں وہ مصروف رہتا تھا، اور مسلسل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، فسق و فجور میں علانیہ طور پر چھپ کر مسلسل وہ گناہ کرتا تھا۔ اور اس کی بدکاریاں چھپی ہوئی نہیں تھی، چونکہ فاسق تھا، علانیہ گناہ کرتا تھا، تو لوگ اس کی بدکاری سے عاجز آ گئے، اور ایک مرتبہ اپنے وقت کے نبی سے اس کے بارے میں عرض بھی کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا بھی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار نوجوان رہتا ہے، اسے آپ شہر سے نکال دیں تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، میں اکثر کہتا ہوں اپنی گفتگو میں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سارے نیک ہو ایک گناہگار ہو تو اس گناہگار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر رک جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سارے گناہگار ہوں، ایک بندہ نیک ہو اور وہ گناہگاروں کے گناہوں کو پسند نہ کرتا ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دوسروں کو بھی ملا کرتی۔ مگر ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب بہت زیادہ گناہ حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تمام حدود بندہ پار کر دیتا ہے گناہوں کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تین طرح سے اس پر اپنے عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ان پر اپنا غضب برساتا ہے، ان پر لعنت ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب عظیم ان پر آتا ہے۔ اس وقت تک انہیں مہلت دی جاتی ہے، انہیں چھوٹ دی جاتی ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نہ کہ مسلسل گناہ کرتے رہو۔ اب جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ڈھیل کو موقع سمجھ کر گناہ کرتی رہے، تو پھر ممکن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہ رہے۔ عذاب مختلف قسم کا آتا ہے، بیماری کی شکل میں آتا ہے، پریشانی، مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، کئی طرح کئی صورتوں میں عذاب آتا ہے۔ کبھی تیز ہوائیں چھل کر تباہی مچا دیتی، کبھی تیز پانی پڑ کر تباہی مچا دیتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو لہذا اس عذاب سے اگر اپنے آپ کو بچنا ہو تو گناہوں کے تسلسل کو ختم کرنا پڑے گا اور توبہ کے سلسلے کو جاری کرنا پڑے گا۔ بندہ جتنی توبہ کرے گا اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے مالا مال ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی دعائیں سن لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار نوجوان ہے، اسے آپ شہر سے نکال دیں، کیونکہ اگر وہ زیادہ دن رہا تو اس پر جو عذاب آئے گا لوگ بھی اس سے محفوظ نہ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی کی طرف گئے اور جا کر اس شخص کو نکال دیا جس شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بستی سے نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر اپنا ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند و پرند کا وہاں پر گزر ہوتا تھا۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی،
اور دور دور تک کوئی نظر بھی نہ آتا تھا۔ اس غار میں آ کر وہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس میں موجود نہیں تھا جو اس کی خدمت کرتا اور اس کی کمزوری میں اس کا سہارا بنتا۔ ایک مرتبہ کمزوری بڑھ گئی، وہ نوجوان زمین پر گرا اور اب افسوس کرنے لگا، کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس کمزوری پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری حفاظت کرتا اور میرے لیے دوا کا انتظام کرتا، میری مدد کرتا۔ میری بیوی اگر میرے پاس ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اور اگر میرے بچے اس وقت میرے پاس موجود ہوتے تو کہتے اے پروردگار ہمارے عاجز، گناہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کر دیا گیا، پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا، اب وہ غار میں ہر چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ اب وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اب توبہ کر رہا ہے، توبہ کا انداز دیکھیے۔ کہنے لگا اے اللہ، تو نے مجھے میرے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کر دیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرے دل کو عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، مگر میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اس کی یہ تڑپ، اس کی یہ فکر، اس کا اس قسم سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے بیوی بچوں کو یاد کر کے، اور اسی طرح سے اس کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگنا، توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے ایک فرشتے کو اس کے باپ کا ہم شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں کا ہم شکل بنا کر، ایک اور حور کو اس کی بیوی کا ہم شکل بنا کر، جنت کے غلمان کو اس کے بچوں کا ہم شکل بنا کر بھیج دیا۔ سب اس کے قریب آ گئے اور اس کی شدید تکلیف پر افسوس کرنے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے۔ نوجوان جب دیکھتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کے قریب آ چکے ہیں، وہ بہت خوش ہوا، اس کے خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا فلاں غار کی طرف جاؤ، ہمارا ایک دوست انتقال کر چکا ہے، اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جب اس غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر اسی نوجوان کو مرا ہوا پایا، انتقال ہوا پایا، جس نوجوان کو اللہ کے حکم پر آپ نے بستی سے نکالا تھا۔ اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے قریب میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی تعزیت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے
فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کر دیا، اور فرشتے کو اس کے والد کا چہرہ، حوروں کو اس کی ماں اور بیوی کا چہرہ، غلمان جنت کو اس کے بچوں کا چہرہ دے کر اس کے قریب میں بھیج دیا. اور جب یہ مرا ہے تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے ہیں، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا. بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ سارے واقعات پیش کرنا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے. توبہ کر کے دیکھو کیا مزہ آتا ہے، توبہ پر استقامت کے ساتھ رہ کر دیکھو کیا مزہ آتا ہے. خوب خوب لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کرو توبہ کے ذریعے. اپنے گناہوں کو معاف اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی کوشش کرو، کیونکہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا. اب اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو نیک کام بہت کرتا ہوں، کبھی گناہ بھی کر کے اس کے بھی مزے لے لوں، زندگی تو بڑی ہے، ابھی ختم ہونے والی زندگی تو نہیں ہے. جب بندہ اس قسم کی سوچ اختیار کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ میں ہو کر اس کی اس سوچ کو بڑھاوا دیتا. عجلوا بالتوبۃ قبل الموت کا مطلب یہی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ میں جلدی کرو. موت کا وقت متعین ہے، مگر آپ کو علم نہیں دیا گیا کہ کب آپ کو اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، رخصت ہونا ہے. موت کا وقت متعین ہے، پتہ نہیں کب مرنا ہے، پھر بھی بندہ انتظار میں ہوتا ہے. بچپن ہے تو جوانی کا انتظار، جوان ہے تو بڑھاپے کا انتظار، بوڑھا ہے تو عمر کے آخری حصے کا انتظار کرتا ہے کہ میں اس وقت میں جا کر اللہ سے توبہ کروں گا. ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ جو بنی اسرائیل کا ہے، 200 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے عبادت و ریاضت کی. پہلے امت کی عمریں طویل ہوتی تھی اور لمبی عمریں ہوتی تھی، بڑی عمریں ہوتی تھی. تو فرمایا گیا کہ 200 سال تک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیے بغیر اللہ کی عبادت و ریاضت کی. اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، دل میں اس کو ابلیس شیطان کے دیکھنے کی خواہش ہوئی. تو ایک دن ایسا ہوا، ابلیس اس کے سامنے حاضر ہو گیا، کہنے لگا میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں. اس نے کہا کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے؟ تو ابلیس نے کہا ابھی 200 سال تمہاری عمر ہے اور 200 سال زندہ رہو گے. اب عابد کا دل پلٹا جو عبادت کیا تھا 200 سال. اب اس نے سوچا جب اتنی لمبی اور عمر باقی ہے تو 150 سال کھیل کود میں گزار لوں گا اور بقیہ 50 سال 150 سال کے گناہوں کی توبہ کر لوں گا. چنانچہ اسی رات وہ عابد برائی کا خیال کر کے نکلا ہی تھا کہ موت نے اس کا گلا دبوچ لیا اور وہ وہیں اس پر ڈھیر ہو گیا، وہیں مر گیا. برائی کے ارادے سے نکلا تھا، توبہ کا ارادہ بھی تھا، مگر 150 سال بعد توبہ کا ارادہ تھا. گویا توبہ کے ارادے پر برائی کا ارادہ غالب آ گیا. یہ ان بندوں کا حال ہوتا ہے جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیے بغیر رہتے نہیں ہیں. جب تک بندہ اس سوچ کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتا رہے گا
اور اس فکر کے ساتھ بندہ اپنی زندگی گزارتا رہے گا تو یقین جانیے ایسے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے سوا کچھ اور نہیں برسے گا، کوئی اور چیز نازل نہیں ہوگی۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، کتنے بھی گناہ کیے ہوں، کتنی بھی غلطیاں کیے ہوں، کتنی بھی نافرمانی ہوئی ہو، کتنے بھی فواحشات منکرات میں زندگی گزاری ہو، گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہوں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا کوئی حصہ گناہوں سے بچا نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت منتظر ہے بندوں کی کہ اے بندو آ جاؤ، توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ 10 سال گناہ کرنے والے کو 10 سال توبہ کا حکم نہیں دیا جاتا، 20 سال 30 40 50 سال گناہ کرنے والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جتنے سال گناہ کیے ہیں اتنے سال توبہ کر۔ دنیا والوں کے پاس میں جرموں کی کئی سزائیں ہیں، چوری کی سزا کئی دن تک آپ کو بھگتنی پڑتی ہے، اس طرح کئی گناہ ہیں، کئی جرائم ہیں، اور ہر جرم کی کئی نہ کئی دن، کئی مہینے، کئی سال، اور بعض جرائم کے عمر قید کی سزا ہے، پھانسی تک کی سزا ہے۔ جرم چھوٹا ہوتا ہے، سزائیں بڑی ہوتی ہیں، یہاں پر سزائیں بہت ہیں، یہاں پر جرم بہت ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پل بھر کی توبہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروا دیتی۔ اتنا رحیم و کریم پروردگار ہمارا ہے، اور پھر توبہ کی بدولت بے شمار نعمتیں دنیاوی اور اخروی جب اللہ عطا فرماتا ہے تو پھر بھی بندہ اگر توبہ نہیں کرتا، پھر بھی بندہ رب کی طرف رجوع نہیں ہوتا، تو یقیناً یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کے عقیدے کی کمزوری ہے، یا پھر شیطان کی طرف سے مسلسل اس کو گناہوں پر ابھارنا ہے، اور شیطان مسلسل اسے تسلی دیتا رہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی کیا توبہ کرے گا، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وقت کی سوچ میں انسان موت کی نظر ہو جاتا ہے اور توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور بھی کئی واقعات اس حوالے سے انشاءاللہ 7-8 اور واقعات توبہ کے تعلق سے آپ کے سامنے اگلی نشست میں انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ ان ساری باتوں کو بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو توبہ کے ذریعے منور کریں، اپنے وجود کو توبہ کے ذریعے منور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ رب کی طرف رجوع ہوں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، اور یہی وجہ ہے اسی مقصد کے ساتھ اس موضوع کو طویل کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگی توبہ سے معمور ہو اور ہم اپنی زندگی کو توبہ میں مصروف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ مولا پوری زندگی توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے ازواج کی حفاظت فرما۔ میرے معبود اپنے فضل و کرم سے ہماری نسلوں کو بھی گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے نیکیوں والی زندگی عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ مولا یہ جو کرونا وائرس نام کی بیماری ہے اس وائرس کو ہم سے دور فرما دے، ہماری زندگیوں کو پہلے کا جو معمول تھا اس معمول کے مطابق بنا دے۔ مولا تیرے مسجدوں کے دروازوں کو ہمارے لیے کھلوا دے تاکہ مکمل ذوق کے ساتھ تیری عبادت میں ہم مصروف ہو سکیں۔ اے پروردگار ہماری نافرمانیوں کو مولا معاف فرما دے، ہماری فرما برداریوں کو قبول فرما دے۔
رمضان کے آغاز سے اب تک جتنے روزے رکھے گئے سب کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں بھی اس کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار، ہر قسم کی بلا سے، وبا سے ہمارے آل اولاد کی، ہمارے نسلوں کی اور تمام تیرے بندوں کی حفاظت فرما۔ رب قدیر، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔